سپریم کورٹ سے، جہاں پر آئینی بینچ میں فوجی عدالتوں میں سویلین کی ٹرائل سے متعلق کیس کی سماعت اب سے کچھ دیر بعد ہوگی۔ جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 7 رکنی آئینی بینچ کیس کی سماعت کرے گا۔ وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث آج بھی اپنے دلائل جاری رکھیں گے۔ گزشتہ روز عدالت نے وکیل خواجہ حارث کو آج دلائل مکمل کرنے کی ہدایت کی تھی۔ تفصیلات جانیں گے، اس وقت موجود ہیں ابرار استوری سپریم کورٹ کے باہر۔ ابرار، بتائیے گا اس کیس کے حوالے سے اب تک کتنی سماعتیں ہو چکی ہیں، اور یہ بھی بتائیے گا کہ کہا گیا تھا اعلیٰ عدلیہ کی جانب سے کہ جلد از جلد سماعتیں مکمل کر لی جائیں گی، تو کیا امید کی جا رہی ہے آج مکمل ہو جائے گی سماعت بالخصوص اپوزیشن کی جانب سے؟ جی بالکل، فوجی عدالتوں میں سیولینس کے ٹرائل کا معاملہ ہے۔ انٹرا کورٹ اپیلوں پر سماعت جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 7 رکنی آئینی بینچ آج پھر سماعت کرے گا۔ 9:30 بجے کیس کی سماعت کا آغاز ہوگا۔ وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث آج بھی اپنے دلائل جاری رکھیں گے، اور اس کیس میں جب سے انٹرا کورٹ اپیل آئی ہے تقریباً 9 سے 10 سماعتیں ہو چکی ہیں، اور وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث آج 7ویں روز بھی اپنے دلائل جاری رکھیں گے۔ گزشتہ روز سپریم کورٹ آئینی بینچ کی جانب سے خواجہ حارث جو وزارت دفاع کے وکیل ہیں، انہیں کہا گیا ہے کہ وہ آج کے دن اپنے دلائل مکمل کریں، کیونکہ خواجہ حارث کے جو دلائل کا دوسرا حصہ ہے اس پر وہ دلائل دے رہے ہیں، مختلف عدالتی فیصلوں کی نظیریں عدالت کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ گزشتہ روز سپریم کورٹ میں دوران سماعت ججز کی جانب سے یہ سوال اٹھایا گیا تھا اور یہ عندیہ دیا گیا تھا کہ فوجی عدالتوں کی جانب سے 9 اور 10 مئی کے واقعات کے اوپر جو سزائیں سنائی گئی ہیں، ان سزاؤں کے حوالے سے جو فیصلے ہیں وہ طلب کیے جائیں گے۔ تاہم جو آئینی بینچ کے سربراہ ہیں جسٹس امین الدین خان نے کہا اس دوران کہ اگر عدالت یہ سمجھے گی، ضرورت پڑے گی تو ان فیصلوں کو طلب کر دیا جائے گا، جس پر وکیل خواجہ حارث نے کہا کہ عدالت چاہے تو اس حوالے سے ایک جو کیس ہے اس کا فیصلہ عدالت کے سامنے رکھا جائے گا، جس پر جسٹس حسن اظہر رضوی نے کہا کہ ہم صرف عدالتی فیصلوں کا جائزہ لینا چاہ رہے ہیں، اور اس معاملے کو ہم صرف اپنے حد تک رکھیں گے، کیونکہ عدالت کی جانب سے جسٹس امین الدین خان کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ اگر سپریم کورٹ اس معاملے کا جائزہ لیتی ہے تو جو 9 اور 10 مئی کے واقعات کے اوپر جو کارکنان جن کو سزائیں ہوئی ان کے حوالے سے جو معاملہ آئے گا، اپیلیں آئیں گی تو وہ متاثر ہو سکتی ہیں، تو اس لیے اس معاملے کو زیادہ زیر بیس نہیں لایا جائے گا، صرف اس کا جائزہ لیا جائے گا۔ تو آج پھر سماعت ہونے جا رہی ہے، اور عدالت کی جانب سے خواجہ حارث کو یہ کہا گیا کہ وہ آج کے دن اپنے دلائل مکمل کریں، تو ممکنہ طور پر آج ان کے دلائل مکمل ہو جائیں گے، اور اس کے بعد جو دیگر وکلا ہیں، سابق چیف جسٹس جواد خواجہ کے وکیل احمد حسین کے دلائل ہوں گے، کیونکہ 26ویں آئینی ترمیم کے معاملے پر انہوں نے سپریم کورٹ میں اپیل دائر کی ہے، اور سپریم کورٹ آئینی بینچ کی جانب سے پہلے ہی 20,000 روپے جرمانے کے ساتھ ان کی اپیل خارج کی گئی تھی، ان کی درخواست خارج کی گئی تھی، تو اس پر بھی دلائل ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو وکلا ہیں، سلمان اکرم راجہ ہیں، اس کے علاوہ بیرسٹر اعتزاز حسن کے وکیل لطیف کھوسہ اور جو دیگر وکلا ہیں وہ بھی اس کیس میں دلائل دیں گے، تو ممکنہ طور پر اس کیس کو جو ہے منطقی انجام کو پہنچانے کے لیے آئینی بینچ نے سپریم کورٹ کے آئینی بینچ کے تمام مقدمات بھی ڈیل اس کر کے صرف رواں ہفتے اس ایک ہی کیس کو سماعت کے لیے مقرر کیا ہے۔ تو آج بھی وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث اپنے دلائل جاری رکھیں گے، اور ممکنہ طور پر ان کے دلائل آج مکمل ہونے کا امکان ہے۔ جی ممکنہ طور پر خواجہ حارث کے دلائل آج مکمل ہو جائیں گے، اور جلد از جلد یہ سماعت بھی مکمل ہونے کی توقع کی جا رہی ہے۔ بہت شکریہ ابرار استوری، آپ نے سپریم کورٹ کے باہر سے ہمیں اپڈیٹ کیا۔